السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. عزیز سامعین و سامعات، آج کے اس لیکچر میں ہم جس فرقے کے متعلق جانیں گے اس کا نام ہے معتزلہ. جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے جہمیہ کے عقائد، ابتدا، نشأت، مؤسسین اور ان پر حکم اور عصر حاضر میں ان کی افکار بیان کی تھی، ایسے ہی اس فرقے کے متعلق بھی جو چیزیں ذکر کی جائیں گی ان میں سے اس کی ابتدا اور تعارف، اس کے بعد اس کے مشہور مؤسسین، پھر اس کے بعد ان کو معتزلہ کیوں کہا جاتا ہے، یعنی سبب تسمیہ کیا ہے ان کی، اس کے بعد ان کے کون کون سے نام ہیں جن سے ان کو جانا جاتا ہے، اور ان ناموں میں سے کون سے نام ہیں جن کو یہ معتزلہ بذات خود پسند کرتے ہیں اور کن کو ناپسند کرتے ہیں. پھر ان کے مشہور جو عقائد ہیں وہ ذکر کیے جائیں گے، عقائد کے بعد ان کا عقائد پر رد کیا جائے گا. پھر اسی طرح معتزلہ کا حکم کیا ہے، پھر اس کے بعد آخر میں جو ان کی معاصر افکار پائی جاتے ہیں، کیا عصر حاضر میں ان کی افکار موجود ہیں یا نہیں ہیں، یہ بھی بیان کیا جائے گا. تو سب سے پہلی جو چیز ان کے متعلق ہے، ان کی ابتدا اور نشأت، تو معتزلہ جو ہیں یہ واصل بن عطا الغزال اور عمر بن عبید، ان دو شخصوں کی طرف منسوب ایک فرقہ ہے جو کہ دوسری ہجری کی ابتدا میں ظاہر ہوئے تھے، اور ان کا جو مذہب ہے وہ عقل پر منحصر ہے. ان کا جو مذہب ہے اس کی مین بنیاد جو ہے وہ عقل پر ہے، اور اس کے جو مشہور مؤسسین ہیں وہ واصل بن عطا الغزال اور عمر بن عبید ہیں، جو دونوں 80 ہجری میں جو پیدا ہوئے تھے، اور واصل جو ہے 131 ہجری میں فوت ہوا، جبکہ عمر بن عبید 144 ہجری میں یہ فوت ہو رہا ہے. اور یہ دونوں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ دونوں 80 میں پیدا ہوئے اور دونوں اقران ہیں آپس میں، اور عراق میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور آپس میں بھی ان دونوں کا رشتہ داری موجود تھی. جو واصل تھا وہ عمر بن عبید کی بہن کا خاوند تھا، یعنی ان کی آپس میں بھی بہت زیادہ قربت تھی، اور یہ دونوں حسن بصری رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ان کا شمار کیا جاتا ہے، اور ان کی مجلس چھوڑنے پر ہی ان کا نام پھر آگے معتزلہ رکھا گیا. وہ آگے اس کی وضاحت میں کروں گا، لیکن تھوڑا ان دونوں کے متعلق میں بیان کر رہا ہوں. جو عمر بن عبید تھا یہ ظاہری طور پر نیک تھا، متقی بندہ تھا واصل کی بجائے، اور اسی طرح یہ عمر بن عبید زیادہ عقائد کو اس نے بڑھایا بھی نہیں تھا، اور اپنے عقائد کو ہر ایک کے سامنے بھی نہیں بیان کرتا، یعنی جرأت مندانہ بندہ نہیں تھا یہ. جبکہ جو واصل تھا یہ اس نے ہی زیادہ اپنے اس مذہب کو پروموٹ کیا تھا، سنت کی مخالفت کی، اور عقل کو جو ہے وہ فوقیت دی اور لوگوں کے سامنے یہ بیان بھی کیا. تو یہ اہم موٹی موٹی چیزیں ہیں ان دونوں کے متعلق.
اس کے بعد ہے کہ ان کا نام معتزلہ کیوں رکھا گیا. معتزلہ کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ ہونے والا. کیا مطلب ہے؟ علیحدہ ہونے والا. جو راجح اور اقرب الی الحق قول ہے وہ یہ ہے کہ ان کو معتزلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس کو 104 ہجری میں چھوڑ دیا تھا، ان سے علیحدہ ہو گئے تھے، اور یہ واقعہ کا پیش آیا 104 ہجری میں. ہوا کیا؟ ہوا یہ تھا کہ ایک آدمی حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آیا اور اس نے سوال ایک ان کے سامنے رکھا. سوال کیا رکھا؟ وہ کہ اے حسن بصری، ہمارے اس زمانے میں ایک جماعت آئی ہے جو کہ کبیرہ گناہوں کرنے والوں کو کافر قرار دیتی ہے، اور کبیرہ گناہ کرنا ان کے ہاں کفر شمار ہوتا ہے، یعنی اس کی مراد خوارج تھے. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ ایک جماعت ہے جو کہ کبیرہ گناہ کرنے والوں کو کافر قرار دیتی ہے، اور اس کے اپوزٹ ایک جماعت ہے جو کہ کبیرہ گناہوں کو کرنے والوں کو کافر نہیں قرار دیتی، اور کبیرہ گناہ ان کے ہاں نقصان بھی نہیں دیتا ایمان کو. یعنی ایک طرف سختی کرنے والے ہیں اور دوسری طرف انتہائی نرمی کرنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ ایمان کے ساتھ اگر آ بھی جائے تو کوئی اثر نہیں پڑتا. تو ذرا بتائیں ان میں سے صحیح کون سے ہے؟ اور یہ جو دوسرا فرقہ تھا وہ مرجیہ کا تھا نا، جو عمل کو اتنا اہمیت نہیں دیتے. تو اس بندے نے کہا ذرا مجھے بتائیے ان دو فرقوں میں سے بہتر کون سا ہے، اور بتائیے جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہے اس کا حکم کیا ہے. اب امام حسن بصری رحمہ اللہ سوچنا شروع کر دیا. قبل اس کے کہ حسن بصری رحمہ اللہ جو ہے وہ اس کا جواب دے، واصل بن عطا جو تھا یہ کھڑا ہوا. جیسا کہ میں نے پہلے کہا نا، یہ بڑا جرأت کرنے والا بندہ تھا. اس نے کہا کہ انا اقول، کہ میں کہتا ہوں کہ ان صاحب الکبیرتی، کہ جو صاحب کبیرہ ہے، مؤمن مطلق ولا کافر مطلق. یہ کیا کہتا ہے؟ انا لا اقول ان صاحب الکبیرۃ مؤمن مطلق ولا کافر مطلق، کہ نہ تو وہ مؤمن ہے مطلق طور پر نہ وہ کافر ہے، بل هو فی منزلۃ بین المنزلتین، بلکہ وہ دو منزلوں کے درمیان ایک تیسری منزل والا بندہ ہے. یہ چیز اس نے کہی. ثم قام واعتزل، پھر وہ کھڑا ہوا اور علیحدہ ہو گیا، الی اسطوانۃ من اسطوانات المسجد، مسجد کے جو ہیں ستونوں کی طرف جو ہے نا، وہ ایک ستون کی طرف جا کے بیٹھ گیا. تو حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا اعتزلنا واصل، کہ ہمیں واصل بن عطا نے چھوڑ دیا. فسمیہ ہوا واصحابہ المعتزلہ، تو اس کو اور اس کے اصحاب کو معتزلہ کہنا شروع کر دیا گیا. مطلب انہوں نے یہ علیحدہ ہوئے تھے، ان کو کیا کہہ دیا گیا؟ معتزلہ. اور مسئلہ کیا بنا؟ وہ صاحب کبیرہ کے حکم پر، یعنی بجائے اس کے کہ حسن بصری رحمہ اللہ اس کا جواب دیں، تو اس واصل خود ہی کھڑا، اس نے کہا نہ تو وہ مؤمن ہے اور نہ ہی کافر ہے، بل ایک تیسری سٹیج ہے جس کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ منزلہ بین المنزلتین. تو پھر وہ حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس کو بھی چھوڑ دیا، تو اس وجہ سے ان کا نام یہ پڑ گیا. تو اسی طرح یہی بہتر جو ہے نا ان کی سبب تسمیہ ہے. بعض دوسری بھی اس کی جو ہے نا وہ توجیحات ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ بعض مستشرقین، جولد کے نام سے ہے، اس نے کہا کہ ان کو معتزلہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے دنیا کو چھوڑ کر عبادت و زہد کو اپنا لیا تھا، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. اسی طرح بعض مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام میں اختلاف ہوا تھا تو ان لوگوں نے وہ فتنوں کو چھوڑ دیا، لوگوں سے علیحدہ ہو گئے، یہ اس وجہ سے ان کو معتزلہ کہتے ہیں. حالانکہ یہ دونوں جو میں نے ابھی آخر میں بیان کی ہیں، ان کو ذرا مستشرقین کی جو توجیحات ان کو ذرا غور سے دیکھا جائے تو سمجھ لگتی ہے کہ گویا کہ یہ معتزلہ کا تزکیہ نفس کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں، انہوں نے فتنوں کو چھوڑ دیا، عبادت کی علیحدہ ہو گئے. تو یہی مستشرقین کا ایک وار ہوتا ہے کہ جو ان کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے عقائد کو پرموٹ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کو جو ہے نا خود بھی پرموٹ کرتے ہیں. تو اصل میں جو ان کا نام معتزلہ رکھا تھا وہ حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس کو چھوڑنے کی ہی وجہ سے رکھا گیا تھا. پھر اس کے بعد یہ معتزلہ جب یہ بن گیا اور ان کے بہت سے اختلافات آپس میں موجود تھے، اسی وجہ سے فرق کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے 32 فرقے بعد میں بن گئے تھے، 32 فرقے.
اور یہ 32 فرقے ظاہر آپ کو پتا ہے جب کوئی بھی فرقہ ایک فرقے سے نکلتا ہے تو کوئی جزئیت یا ان میں سے کوئی کلی چیز ہوتی ہے جس میں اختلاف ہوتا ہے تو اس میں وہ پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو چیز ہے وہ یہ ہے، ہم نے سبب تسمیہ بھی ان کا پڑھ لیا، اس کے بعد ہے اسماء المعتزلہ۔ معتزلہ کو کن کن ناموں سے جانا جاتا ہے اور یہ کیوں نام ان کے رکھے گئے؟ سب سے پہلے ان کو جو جانا جاتا ہے وہ المعتزلہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ تو میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ یہ حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس سے علیحدہ ہوئے تھے، ان کو معتزلہ کہنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد ان کو جہمیہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے بعض مصنفین فرق کی کتابوں میں ان کا جب ذکر کرتے ہیں تو ان کو جہمیہ کے نام سے بھی جو ہے نا وہ مرسوم کر دیتے ہیں کہ یہ جہمیہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو عقائد ہیں نا وہ جہمیہ کے ساتھ ملتے ہیں اور جہمیہ کے مذہب کو انہوں نے آگے چلایا تھا، اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کو کہتے ہیں مخانیس الجہمیہ، مخانیس الجہمیہ یعنی جہمیوں کے یہ مخنث ہیں۔ تو اسی لیے کہ انہوں نے آگے جو ہے نا اس کو ان کے مذہب کو بڑھایا۔ تو لیکن یہ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ معتزلہ اور جہمیہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، بلکہ اس کے لیے بہتر یہی چیز ہے جو کہیں ہم کہ ہر معتزلی جو ہوتا ہے وہ جہمی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر جہمی کو ہم معتزلی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جہمیہ ایک عام فکر ہے اور اعتزال یا معتزلہ ایک خاص فکر ہے۔ اس لیے کل معتزلی جہمی ولیس کل جہمی معتزلیہ، کہ ہر معتزلی جہمی تو ہو سکتا ہے لیکن ہر جہمی معتزلی نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسرا نام ان کا پڑا تھا جہمیہ کے ناز، کیونکہ انہوں نے ان کی افکار کو لیا اور اس میں کچھ جو ہے نا چیزیں ایڈ کر کے آگے لوگوں کے سامنے اس کو نشر کرنا شروع کر دیا۔ دو نام ہو گئے، تیسرا جو نام ان کا رکھا جاتا ہے وہ ہے قدریہ، ان کو کہا جاتا ہے۔ قدریہ کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے تقدیر کا انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ انسان جتنے بھی افعال کرتا ہے اس کا خالق وہ بذات خود انسان ہے، نہ کہ اللہ رب العزت۔ تو یہ معتزلہ اس کو پسند نہیں کرتے اس نام کو، بلکہ جو اہل سنہ ہے نا، اہل سنہ والجماعہ، ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ قدریہ ہیں۔ تو یہ بھی ان کو نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو نام ہے ان کو ثانویہ یا مجوسیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دو جو ہے نا خالق بنا لیے، ایک انسان جو اپنے افعال کو خالق ہے اور ایک اللہ جو کل کائنات کا خالق ہے، اس لیے ان کو مجوسیہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے دو الہ مان لی ہیں دنیا میں۔ اس کے بعد نمبر 5 ان کو وعیدیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا وہ مرتکب الکبیرہ کو خالد مخلد فی النار سمجھتے ہیں نا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اسی طرح ان کو معطلہ بھی کہا جاتا ہے۔ معطلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہمیہ کی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے منکر ہیں۔ تو یہ 6 نام جو ہے نا یہ عام طور پر فرق کی کتابوں میں ان کے پر بولے جاتے ہیں، معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، مجوسیہ، وعیدیہ اور معطلہ۔ اب بعض ایسے نام ہیں جن کو یہ بذات خود پسند بھی کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ جانا جائے، مثال کے طور معتزلہ، یہ بڑا اچھا ہے، اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں معتزلی کہا جائے، لیکن ان کا معتزلہ کا مطلب اپنے آپ کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو فتنوں سے اور علیحدہ ہو گئے ہیں، عبادت کے لیے ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، تو اس معنی سے یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں ان کی درست نہیں۔ معتزلہ اصل میں تو وہ حسن بن بصری رحمہ اللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے تھے نا، لیکن یہ اپنے آپ پر جب معتزلہ کا لفظ سمجھتے ہیں اور اس کو تعریف سمجھتے ہیں تو یہ معنی ہوتا ہے کہ ہم نیک لوگ ہیں، ہم فتنوں سے دور ہیں اور ہم حق پر ہیں۔ نمبر 2، یہ اپنے آپ کو اہل عدل، اہل توحید کہتے ہیں۔ یہ اہل عدل اور اہل توحید کیسے ہیں؟ یہ آگے ان کے 5 اصول ہیں، ان کی وجہ سے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں۔ اس طرح اہل حق بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، فرقہ ناجیہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ہی جو ہے نا وہ راہ حق پر ہیں، اور منزہون اللہ، یہ ہم اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کرنے، یہ بھی اپنے آپ کو نام دیتے ہیں۔ مطلب یہ 5 نام ہیں جن کو یہ بذات خود بھی اپنے اوپر بولتے ہیں، ایک معتزلہ، نمبر 2 اہل عدل، نمبر 3 اہل توحید، نمبر 4 اہل حق یا فرقہ ناجیہ، اور نمبر 5 المنزہون اللہ۔ یہ 5 نام یہ اپنے آپ پر بولتے ہیں، اور ان کیا کیا مراد لیتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو چیز جس کی طرف ہم آنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے ان کے عقائد۔ ان کے عقائد عام طور پر جو معتزلہ ہیں، معتزلہ کو 5 عقائد سے جانا جاتا ہے ان کو، اور عام طور پر یہی کہا جاتا ہے الاصول الخمسہ للمعتزلہ۔ 5 اصول ہیں جو ان کے ہیں، اور جو
ان 5 پر عمل کرتا ہے وہی ان کے ہاں معتزلی ہے. جو ان میں سے ایک کو بھی سکپ کرے گا تو یہ اس کو مانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہی اب ان کا اصول ہے کہ معتزلہ بننے کے لیے ان 5 اصول کا قائل ہونا ضروری ہے. اور وہ اصول کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 عدل، نمبر 3 وعد اور وعید، نمبر 4 منزلہ بین المنزلتین، اور نمبر 5 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. نہی عن المنکر. ادھر 2 چیزیں یاد رکھنی ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ معتزلی اب وہ معتزلی ہے ان کے ہاں کہ جو ان 5 کو مانے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ 5 اصول نہ تو واصل کے دور میں تھے اور نہ ہی عمر بن عبید کے دور میں تھے جنہوں نے اس مذہب کی بنیاد رکھی، بلکہ بعد میں آنے والے فرقوں نے اس کی بنیاد رکھی. اور پہلا جو فرقہ جس نے اس کو اپنے مذہب میں باقاعدہ شمار کیا تھا وہ ابو ہشام الجبائی، جس کی طرف البحشمیہ فرقہ بھی جو ہے منسوب کیا جاتا ہے. اس نے یہ جو 5 چیزیں رکھی تھی اور پھر یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو ان کو مانے گا وہی معتزلی ہوگا اور جو نہیں مانے گا وہ معتزلہ میں سے شمار اس کا نہیں کیا جائے گا. لہٰذا اب معتزلہ کا جو فرقہ ہے وہ ان 5 پر منحصر ہے. سب سے پہلے کیا چیز ہے، ہم ان اصول کو بھی بیان کریں گے. یہ 5 اصول آپ نے اچھی طرح سمجھنے ہیں. ان 5 اصولوں کا ان کے ہاں مطلب کیا ہے؟ ظاہری طور پر نام بہت اچھی انہوں نے رکھے ہیں. توحید کتنا پیارا اچھا نام ہے، عدل بھی بڑا پیارا نام ہے، وعد وعید بھی نام ٹھیک ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی بڑا اچھا نام ہے. لیکن یہ مراد اس سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ نمبر 1 جو ان کا اصول ہے وہ ہے التوحید. یہ اپنے آپ کو موحدین کہتے ہیں، لیکن ان کے ہاں توحید کہتے کس کو ہیں؟ ہمارے ہاں تو توحید یہ ہے نہ کہ اللہ کو اس کی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں اکیلا ماننا، یہ توحید ہے. لیکن ان کے ہاں توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تو ہم مانیں گے لیکن ان کے معانی کو نہیں مانیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا سمیع، اللہ سننے والا ہے، لیکن ہاں کہیں گے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے. یعنی صفت سمع اللہ کے لیے ہم نہیں مانیں گے. اللہ بصیر ہے تو ہم صفت بصر اللہ کے لیے نہیں مانیں گے. اس طرح اللہ رزاق ہیں تو رزق جو صفت ہے اللہ کی ہم یہ نہیں مانیں گے. تو ان لوگوں نے اللہ کے اسماء کو معانی کے علاوہ تسلیم کیا. نمبر 2 انہوں نے صفات کا کلی طور پر انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ کسی بھی صفت کے ساتھ متصف نہیں ہیں. اسی طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نہ تو دنیا میں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، اور کہتے ہیں کہ قیامت والے دن کوئی بندہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے گا، اللہ تعالیٰ دیکھے ہی نہیں جا سکیں گے. حالانکہ ہم اہل سنہ والجماعہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑی ہمیں نعمت دینی ہے روز محشر، روز قیامت، وہ اپنا دیدار ہونا ہے. تو ان کے ہاں توحید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء کو مانیں مجرد اور صفات کا انکار کریں، اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار کریں. تو یہ ان کے ہاں توحید ہے جو کہ بالکل دلائل سے خالی ہے. اسی طرح یہ لوگ جو ہے اسی کی ضمن میں اور بھی کئی صفات کا اللہ رب العزت کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں. تو اس کا رد جو ہے وہ میں نے جب جہمیہ کے عقائد بیان کیے تھے تو اس میں انہوں نے بھی اسماء اور صفات دونوں کا انکار کیا تھا، اس کا میں نے مفصل رد وہاں کیا تھا. ادھر میں ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو فرمایا کہ اپنی جانوں پر نرمی کیا کرو، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کو جب پکار رہے ہوتے ہو تو کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہوتے، بلکہ سننے والے اور دیکھنے والے اور قریب کو پکار رہے ہوتے ہو. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا نا، وہ یہ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی نا سمیع بصیرا، تو اپنے انگلیوں کو انہوں نے اوپر رکھا. سمجھ لگی؟ یعنی ابو ہریرہ اس کی وضاحت کرتے کہتے ہیں کہ اپنے انگوٹھے کو اپنے اذن پر رکھا اور آگے والی انگلی کو اپنی آنکھوں پر رکھا. یعنی ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیا کہ اللہ سننے والے ہیں کیسے؟ کانوں پر ہاتھ رکھ کے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں کیسے؟ اب آنکھ پر ہاتھ رکھ کے. یہ وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہیں، اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہیں. تو یہ لوگ کس لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صفات کے ساتھ متصف نہیں، ہم صفات کا نفی کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی صفت مانیں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کئی جو ہے نا الہ کو سمجھنا شروع کر دیں گے.
کہ اگر ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں صفت سما ہے یا صفت بصر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سما بھی ایک ذات ہے، بصر بھی ایک ذات ہے، رزق بھی یہ ذات ہے، تو یہ ان کی ناقص عقل ہے۔ حالانکہ دیکھیں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں یا صفات ہیں وہ اللہ سے علیحدہ ہیں، بلکہ اس کی ذات کے اندر ہی اس کی صفات ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جو مخلوق ہیں، ہمارے اندر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ بڑا جو ہے نا وہ وعدہ کو پورا کرنے والا ہے، وہ بڑی چیزوں کو مینج کرنے والا۔ اب یہ ساری صفات ہیں اس کی، 2 3 10 20 30 اس کی صفتیں ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کی 20 30 ذاتیں بنا دی ہیں، یعنی وہ 30 شخص بن گئے، بلکہ وہ ذات ایک ہے، اس کے اندر وہ صفات ہیں۔ ہم تو یہ مانتے نہیں کہ صفات اللہ تعالیٰ سے علیحدہ ہوتی ہیں، بلکہ صفات اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں۔ تو یہی اللہ رب العزت کی کمال کی ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر صفات محمودہ موجود ہیں، ہم اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ تو ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں بھائی یہ جو آپ کا قاعدہ ہے کہ اگر صفت مانیں گے تو کئی الہ آ جائیں گے، یہ تو عقل کے بھی منافی ہے۔ جس کو تم بڑی عقل کی پرستش کرتے ہو، یہ تو عقل کے بھی منافی ہے، کیونکہ یہ صفات تو ذات کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اور نمبر 2، قرآن و حدیث میں یہ اللہ رب العزت نے بڑا مفصل اپنے ناموں کا ذکر کیا، اپنی صفات کا ذکر کیا ہے۔ پھر سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے ان اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اور صفاتوں سے احکامات بھی جو ہیں وہ ان کا بھی استنباط کیا ہے۔ تو یہ جو ان کا کہنا ہے کہ ہم اہل توحید ہیں، بلکہ ہم نے ان کو کیا کہنا چاہیے، آپ اہل توحید نہیں بلکہ اہل شرک ہیں اور مشرکین میں سے ہیں۔ آپ نے تو توحید اللہ تعالیٰ کی بیان ہی نہیں کی۔ اس کے بعد دوسری ان کی جو اصل ہے، اصول ہے، وہ کیا ہے؟ عدل۔ عدل ہے، کتنا پیارا لفظ ہے کہ ہم عدل کرنے والے، ہم عادل لوگ ہیں۔ حالانکہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے عدل کے ہاں؟ ان کے جو مشہور مؤسسین میں سے ہیں قاضی عبد الجبار، وہ اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ افعال العباد غیر مخلوقات فیہم وانہم هم المحدثون لها، کہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جتنے بھی افعال ہیں، انسان جتنے بھی وہ کام کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھے، بلکہ انسان بذات خود ہی ان کو ایجاد کرتا ہے، وہی ان کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی ان کو عملی جامہ پہنانے والا ہے۔ مثلا یہ جو میں آپ کو ایک لیکچر دے رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کے ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر میں کچھ نہیں لکھی، لوح محفوظ میں یہ چیز کوئی نہیں لکھی، نہ ہی اللہ نے یہ پیدا کی ہیں، یہ ہم نے خود ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تب پتہ چلا ہے کہ جب ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی بڑی چیز یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ ہی نہیں چیز کا، حتیٰ کہ ہم اس کو واقع کر دیں۔ تو اس کو یہ نام بھی دیکھیں کیا دیتے ہیں؟ عدل کا۔ یہ عدل ہے۔ اور کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بعض ایسے افعال ہیں جو قبیح ہیں یا شر ہیں، اگر ہم کہیں کہ اللہ ہی ان کو پیدا کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بری چیز کو بھی پیدا کر رہا ہے اور وہ بری چیز اللہ کرتا بھی ہے۔ تو یہ عقلی جو چیزیں دیتے ہیں، حالانکہ ہم ان پر رد کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں، اللہ خالق کل شیء، کہ اصل میں اللہ ہی تو ہر چیز کا خالق ہے، اس نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، چاہے وہ خیر ہے، شر ہے، جتنی بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ شر ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکمتوں سے پیدا کیا ہے۔ ابلیس کو دیکھ لیجئے، ابلیس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، یہ بھی حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ گناہ کو پیدا کیا ہے، اگر یہ ابلیس یا گناہ نہ ہوتے تو ہمیں نیکی کی لذت کیسے ہوتی؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر نمک نہ ہوتا تو چینی کا کیا فائدہ ہونا تھا، کرواہٹ نہ ہوتی تو مٹھاس کا کیا فائدہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو ہے نا وہ حکمت سے بھری ہوتی ہے۔ وہ بات علیحدہ ہے کہ ہم اس کی حکمت کو ہر کوئی جان سکتا ہے یا نہیں، یہ علم نسبی ہے۔ تو ہم ان کے اس عقیدے پر رد کرتے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان کا بھی خالق ہے۔ یعنی ہم جتنے بھی افعال سر انجام دے رہے ہیں یا دیے ہیں یا دیں گے، ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہوا ہے۔ تو یہ چیز جو ان کا یہ تو ہم نے شرعی طور پر ان کا رد کیا۔ عقلی طور پر رد یہ ہے کہ آپ جو یہ چیز کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے شر کیا ہوگا تو پیدا کیا ہوگا تو مطلب ہے اللہ تعالیٰ شر چیز کرتا ہے، ہم ان کو کہیں گے بھائی نہیں، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سر انجام بھی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے
تقدیر میں کسی انسان کا ظلم کرنا، کسی انسان کا جھوٹ بولنا، کسی انسان کا اطاعت کرنا، کسی انسان کا نیکیاں کرنا لکھا ہے، اس کا اب یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ ظلم کرنے والا بھی ہے، اللہ جھوٹ بولنے والا بھی ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ بھی نماز پڑھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بھی روزے رکھنے والا ہے. یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ مخلوق پر ہم قیاس نہیں کر سکتے. یعنی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس کو سر انجام بھی دیتا ہے، اس کو کرتا بھی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدر کونیہ کے ساتھ ارادہ کونیہ کے ساتھ ہر چیز کو لکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ چیز کہنا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہو رہی ہیں اب وہ اللہ ساتھ کرتا بھی ہے، تو یہ درست نہیں ہے. اور یہ ایک مشہور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ بھی ہے نا کہ ایک چور کو ان کے پاس لایا گیا تو اس نے کہا کہ کیوں، حضرت عمر نے فرمایا کہ کیوں تم نے چوری کی ہے؟ تو سارق نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دو، اور یہ ہاتھ کاٹنا بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. یعنی ان کی عقلی آدھی چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں. تو دیکھیں اب اگر تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے چوری کرنی ہے تو تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں. اللہ رب العزت نے تمام افعال کو پیدا کیا ہے، پھر ان افعال یعنی چیزوں کو، اللہ تعالیٰ خالق ہیں تمام چیزوں کے، اور ان تمام چیزوں کو سر انجام دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب رکھے ہیں، کچھ مخلوقات رکھی ہیں جو ان کو مارز وجود میں لے کے آتی ہیں. تو یہ جو ان کا کہنا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ چیزوں کو پیدا نہیں کرتے، اگر ہم یہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ظالم ہو جائیں گے، یہ درست نہیں. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی وہ روایت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اہل سماوات اور اراضین کو، یعنی آسمانوں اور زمین تمام لوگوں کو بھی عذاب دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والے نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کا ان لوگوں نے اگر کما حق ہو قدر کی ہوتی تو پھر ان پر ظلم کیا جاتا، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں نا نعوذ باللہ کہ اللہ ظالم. لیکن ہم جو مخلوق ہے، کیا ہم نے اللہ رب العزت کے واجبات فرائض کو پورا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر چیزیں فرض کی ہم نے اس کو قبول کیا، پورا کیا؟ نہیں، ہم نے کیا ان کو. تو اس لیے اللہ رب العزت تو ان اللہ عدل لا یظلم، یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہیں، ظلم نہیں کرتے. اور ان کا یہ کہنا کہ یہ عدل یہ ہے کہ انسان اپنے افعال کا خالق ہے، اس سے تو اللہ رب العزت کی صفت خلق ہم کا انکار کر رہے ہیں نا. صفت خلق اللہ رب العزت کی جو ہے نا وہ ربوبیت کی اہم صفت شمار کی جاتی ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ الہاد کی طرف لے کے جاتی ہے. اسی وجہ سے یہ جو عصر حاضر میں الہاد پھیل رہا ہے یا سیکولرز لبرلز یہ آ رہی ہیں، یہ انہی لوگوں کے فلسفوں کو بنیاد بنا کر انہوں نے آگے جو ہے نا وہ اپنے نئے افکار لے کے آئے اور نئے فرقے جو ہے نا وہ پیدا ہوئے. دو ان کے اب ہم نے اصول پڑھ لی ہیں. ایک کیا تھا؟ توحید جس کو کہتے ہیں. پھر ہم نے دوسرا پڑھ لیا عدل. اب اس کے بعد ان کا تیسرا ہے الوعد والوعید. الوعد والوعید، وعد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کوئی خیر کی کوئی چیز انسان کو دینا. جو مطلب کوئی انسان کہے کہ تم نے یہ کام کیا تو تمہیں میں یہ اتنے پیسے دوں گا، اب یہ وعد ہے. تو وعید کیا ہے؟ کہ اگر یہ کام نہ کیا تو تمہیں یہ سزا ملے گی، تو یہ وعید ہے. اب ان کے یہ مطلب کیا لینا چاہتے ہیں اس سے؟ دونوں کے علیحدہ علیحدہ ان کے مطلب ہیں. پہلا کیا ہے؟ وعد. وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے، معتزلہ اس کا مطلب کیا لیتے ہیں، پھر اس پر ہم آگے رد بھی کریں گے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو انسانوں سے وعدہ کیا ہے وہ اللہ پر واجب ہے کہ اس وعدے کو پورا کرے، نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ انسان جو ہیں جتنی بھی طاعات کرتے ہیں یا نیکیاں کرتے ہیں اللہ پر واجب ہے کہ اس کا بدلہ بھی انسان کو دیں. یعنی دو چیزیں آپ نے سمجھنی. نمبر ایک کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں اللہ نے جو بھی وعدہ کیا ہے اللہ پر واجب ہے، یہ لفظ یہ بولتے ہیں اللہ پر واجب ہے کہ اپنے وعدے کو پورا کرے. اور نمبر دو یہ ہے کہ روز محشر اللہ تعالیٰ نے جو بھی نیکیوں پر ہمیں صلہ دینا ہے وہ ہمارے نیکیوں کی وجہ سے ہونا ہے. یعنی اللہ نے جو جنت دینی ہے نا وہ ہمارے نیکیوں کی بنا پر ہونی ہے. اب یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. یہ جو دو ان کے اصول ہیں نا وعد میں، یہ دونوں اصول غلط ہیں. پہلا اصول انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے. دیکھیں ہم میں سے کون شخصیت ہے جو اللہ پر کوئی چیز واجب کر سکے؟ ہم تو ایک کیا ہیں، اللہ کے عبد ہیں نا.
من عباد اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، اور جو ایک عبید ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، اس کی کیا مجال ہوتی ہے کہ اپنے آقا پر کوئی چیز واجب کر سکے؟ تو اگر ہم اللہ پر واجب کرنا چاہیں، کرنا شروع کر دیں، تو ہم تو جو اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت ہے اس کے انکار ہو جائیں گے، اور ہم جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہم مخلوق سے بھی نکل جائیں گے۔ تو یہ عقیدہ بہت خطرناک ہے کہ ہم کون سی کیا چیز ہیں جو اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب کر سکیں، تو یہ ان کی چیز بھی غلط ہوگی۔ دوسری یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ پر نے جو ہمیں روز محشر نیکیاں جو صلہ دینا ہے وہ ہمارے عملوں کے سبب دینا ہے، یہ بھی عقیدہ درست نہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ انسان کو جو جنت بھی ملے گی نا، وہ بھی اس کے عملوں کی بنا پر نہیں ملے گی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، فضل ہوگا، تو پھر اللہ رب العزت وہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ نہیں کہ کسی انسان کو جنت میں داخل ہو رہا ہے تو وہ اپنے عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے، نہیں۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سدیدوا وقاربوا وابشروا، کہ قربتیں پیدا کیا کرو، جو ہے جھگڑے ختم کیا کرو، آپس میں خوشخبریاں پھیلایا کرو۔ فإنه لا يدخل احد الجنة يدخل احد الجنة عمله، کہ کسی کو بھی جنت میں اس کا عمل نہیں لے کے جائے گا۔ تو حضرت عائشہ کہتے ہیں آپ کو بھی اللہ کے رسول؟ فرمایا جی مجھے بھی، الا ان يتغمدني الله بمغفرة ورحمة، ہاں اللہ نے کی مغفرت تو ہم جا سکیں۔ دیکھیں نبی جو کہہ رہے ہیں، وہ نبی کے جو اتنی لمبی لمبی تہجد پڑھتے کہ آپ کے قدم جو تھے نا، وہ پاؤں وہ پھٹ جایا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے، لیکن وہ بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو رہے، اللہ نے رحمت کرنی ہے۔ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ انسان اپنے عملوں کو چھوڑ دے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے عملوں کو سبب بنایا ہے جنت میں دخول کا، کہ یہ کم کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی ساتھ جو ہے تمہیں جنت میں لے جائے گا، اسباب بھی پیدا کیے ہیں۔ تو لہٰذا ان کے جو بعد میں دو کلیے ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدلہ دے، اور نمبر دو یہ ہے کہ جنت میں جو ہم جائیں گے اپنے عملوں کے بنا پر جائیں گے، یہ دونوں قرآن و حدیث کے مخالف ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وعید، وعید میں یہ کیا کہتے ہیں؟ وعید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر چیز میں کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی جو سزا ہوتی ہے، اس کے متعلق یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، جو بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، وہ اگر توبہ کے بغیر مر جاتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور یہی اصل کے اللہ تعالیٰ کا قانون ہونا چاہیے، یعنی ان کے ہاں یہ ہے۔ تو یہ بھی بات ان کی وعید والی درست نہیں، اس لیے ان کو انفاذ الوعید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہ یہ وعید کو نافذ کرنے والے ہیں، کہ اللہ ان پر ایسا کر، اب تو نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو یہ ایسا، یعنی تو نے یہ قرآن میں یا حدیث میں کہا تھا جو ایسا کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہوگا، تو لازم ہے اللہ تجھ پر کہ تو ایسا کر۔ تو اس کا ہم یہ رد کریں گے۔ دیکھیے جو بھی بندہ کافر یا مشرک نہیں، اللہ رب العزت اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے کر جنت میں لے جائیں گے، یا شروع میں بھی اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر یہ تم نے گناہ کیا تو تمہیں سزا ملے گی، جاؤ، اور قیامت میں دن اللہ کہے کہ جاؤ میں تمہیں معاف کیا، یہ ایک صفت محمود ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے نا۔ تو ان کا جو عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا جو ہے اس پر لازم ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے، یہ قرآن و حدیث کے بالکل مخالف ہے، اور یہ چیز درست بھی نہیں۔ اس کا آگے مزید جا کے منزلہ بین المنزلتین میں رد کروں گا۔ ادھر ایک میں قول ذکر کرنا چاہتا ہوں امام طحاوی رحمہ اللہ کا، جو کہتے ہیں کہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے اہل کبائر کے متعلق۔ وہ کہتے ہیں وَأَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فِي النَّارِ لَا يُخَلَّدُونَ، کہ اہل کبائر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو ہیں وہ جہنم میں نہیں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، اگر وہ موحد توحید کی حالت میں فوت ہو رہے ہیں، اور اگرچہ انہوں نے توبہ نہیں تھی کی بعد ان لقوا اللہ عارفین، بعد اس کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تھا۔ یہاں عارفین سے بہتر یہ تھا کہ علماء فرماتے ہیں مؤمنین اگر کہا جاتا تو آگے یہ بات علیحدہ ہے۔ اس کے بعد ہے وَهُمْ فِي مَشِيئَتِهِ وَحُكْمِهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ وَعَفَا عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے نیچے ہیں، اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کر دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ بِعَدْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا تو یہ بھی عدل ہے، ٹھیک ہے۔ ثُمَّ يُخْرِجُهُم مِّنْهَا بِرَحْمَتِهِ وَشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ،
پھر اللہ تعالیٰ ان کو نکال دے گا اگر جہنم میں چلے گئے اپنی رحمت سے یا مومنین کی سفارش سے، ثم یبعثہم الی جنتہ، پھر ان کو جنت کی طرف بھیج دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا بھی ذکر کیا، تو اور یہ معتزلہ شفاعت کے بھی منکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ شفاعت جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ان کے جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا الوعد، اس الوعد الوعید جو عقیدہ ہے اس کی یہ مخالف آتا ہے نا، تو اس لیے انہوں نے شفاعت کا بھی انکار کیا تھا۔ تو اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرنے والا بندہ ہے اگر وہ کافر اور شرک کی حالت میں فوت نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن اس کو جنت میں ضرور لے کے جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کیسے جنت میں لے کے جائیں گے، کون کون سے اسباب ہوں گے، وہ بہت زیادہ ہیں، سفارش بھی ہو سکتی ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دو ان کے عقیدے ہو گئے۔ نمبر 3 ان کا عقیدہ کہ المنزلہ بین المنزلتین، یہ وہی عقیدہ ہے جو واصل بن عطا اور عمر بن عبید نے حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس میں اپنایا تھا کہ جو مرتکب الکبیرہ ہوتا ہے نہ تو وہ مؤمن ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کافر ہوتا ہے، بلکہ وہ تیسری ایک سٹیج ہوتی ہے جس کو یہ فاسق کے نام سے جان لیتے ہیں، یعنی دنیا میں فاسق ہے یہ اور قیامت والے دن یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو یہ عقیدہ ہے ان کے، چوتھا عقیدہ کہ منزلہ بین المنزلتین کے اصحاب الکبیرہ جو ہے نا وہ نہ تو مومن ہے اور نہ ہی کافر ہیں، بلکہ یہ ایک تیسری ایک سٹیج ہے، حالانکہ یہ قرآن و حدیث کے بالکل مخالف ہے، کیونکہ اہل سنہ والجماعہ ہم کیا کہتے ہیں کہ جو بندہ گناہ گار ہے وہ مؤمن ناقص الایمان ہے، کہ وہ مومن بھی ہے لیکن اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، یا یہ کہہ دیتے ہیں مؤمن بایمانہ فاسق بکبیرتہ، کہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مومن ہے لیکن اپنے کبیرہ کی وجہ سے وہ فاسق ہو گیا ہے، اور اس کو ہم ایمان سے یا شریعت سے ہم نکالتے نہیں ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے جو ہے سورۃ بقرہ میں جو بندہ کسی کو قتل کرتا ہے اس کے بارے میں کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ اے ایمان والو تم پر قتل میں قصاص فرض کر دیا گیا ہے، اور آخر میں کیا فرمایا، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، کہ پس وہ شخص جس کو معاف کر دیا گیا اپنے بھائی کی طرف سے کسی چیز کی بنا پر، تو دیکھیں بھائی اس کو بولا ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے مومن کہا پھر اس کے کیا کہہ دیا، بھائی کہا، یہ تمہارا اپنا ہی بھائی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں بھی ایک جگہ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر دو گروہ مومنین سے لڑ پڑیں قتال کریں تو پھر بھی مومن لفظ بولا، پھر آگے کہا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، ادھر بھائی کہہ دیا۔ تو یہ دیکھیں کبیرہ گناہ نہیں ہے، کسی کو قتل کرنا، جھگڑا کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر لفظ ایمان، لفظ اخوت، یہ سارے کا سارا بولا۔ اس طرح جو زنا اور چوری ہے اس پر بھی اللہ رب العزت نے جو ہے نا لفظ ایمان کا جو ہے نا وہ اطلاق کیا ہے ان پر۔ تو شریعت میں جو ہے وہ جو بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو تیسری منزل میں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ تو مومن ہے لیکن تیرا ایمان نامکمل ہے، مومن ہے ایمان نامکمل ہے، اور دنیا میں تمہارا یہ حکم ہے، آخرت میں کیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہو، چاہے اللہ تعالیٰ تمہیں فوراً معاف کر دیں یا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا دے کر تمہیں جنت میں لے کے جائیں۔ تو یہ اصل میں عقیدہ ہونا چاہیے جو کہ معتزلہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو پانچویں چیز ہے وہ یہ ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ بھی ان کا عقیدہ ہے۔ بہت اچھا نظر آ رہا ہے اوپر سے کہ انہوں نے بڑا پیارا عقیدہ رکھا ہوا ہے، امر بالمعروف کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، لیکن اس کا وہ معنی کیا لیتے ہیں، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے الفاظ کے پیچھے انہوں نے 3 چیزوں کی مخالفت کی ہے اہل سنہ والجماعہ کی۔ سب سے پہلی کیا چیز ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو منکر ہوتی ہے یا جو گناہ ہوتا ہے اس کا طریقہ کار اور ہے۔ دیکھیں جو حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری کی وہ روایت ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جو تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے منع کرے، اگر نہیں کر سکتا اپنی زبان سے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل سے، اور یہ ایمان کے سب سے لو سٹیج ہیں۔
تو اب یہ طریقہ شریعت نے بتایا کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے، دوسرا پھر کیا ہے زبان، اور آخری کیا ہے اپنے دل سے. لیکن معتزلہ کے ہاں کیا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں، سب سے پہلا کیا ہے زبان سے ہے، پھر ہاتھ سے ہے، پھر جو ہے وہ جو ہے تلوار وغیرہ سے آپ نے کرنا ہے. یعنی بالکل انہوں نے جو طریقہ کار ہے نا وہ چینج کر لیا کہ پہلے اچھائی کے ساتھ کرنی ہے، پھر زبان سے کرنی ہے، پھر ہاتھ سے کرنی ہے، پھر تلوار سے کرنی ہے. تو یہ بالکل مخالفت ہے شریعت کی، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا یہ شریعت کی مخالفت ان لوگوں کے رگوں میں رچ گئی ہوتی ہے. اور یہ کب آتی ہے؟ جب انسان وحی پر اپنی عقل کو ترجیح دے. اور انسان کی عقل جو ہوتی ہے، دیکھیے میری آپ کی تیسرے اور بندے کی عقل میں اختلاف ہے، ہر ایک کی عقل جو ہے نا اس کا معیار علیحدہ علیحدہ ہے. اور جب ہمارے مذہب، ہمارا دین اس عقل پر آ جائے گا تو ہر کوئی اپنے دلائل سے اپنا ہی استنباط کرے گا اور نیا عقیدہ شروع کر لے گا اور کہے گا یہ درست نہیں، یہ درست نہیں. اس لیے اختلافات سے نکلنے کا حل یہی ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث جو معصوم عن الخطا ہے اس پر جو ہے انسان عمل کرے. اب یہ نمبر ایک انہوں نے جو ہے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اہل سنہ والجماعہ کی مخالفت کی ہے کہ انہوں نے منکر کو ختم کرنے کی جو ترتیب ہے وہ الٹ کر دی. نمبر دو کیا ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو ظالم حکمران ہے اس پر خروج کرنا، اس کے خلاف نکلنا، اس کو منصب حکومت سے ہٹانا جو ہے یہ واجب ہے ہم پر. بہت بڑی عقیدہ ہے. دیکھیے کیا انہوں نے کہا کہ ظالم حکمران کے خلاف خروج وہ ہم پر فرض ہے. معتزلہ نے فرض قرار دیا، حالانکہ یہ چیز بہت خطرناک ہے. خروج کرنا اماموں پر، اس کے تو بہت سے مفاسد ہیں. اسی سے تفرقے آئیں گے امت میں، خون بہے گا، لڑائیاں ہوں گی امت میں، انتشار پیدا ہوگا. یہ کب خروج شریعت نے جائز قرار دی ہے، لیکن اس کی شروط ہیں. اس کی کیا شروط ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان. نمبر ایک کہ تم واضح کفر بھی اس کے سامنے دیکھو اور تمہارے پاس کوئی اللہ کی طرف سے دلیل بھی ہو. یہ دو چیزیں ہوں گی تو پھر نکل سکتے ہیں نا. وہ ایک روایت سنیے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ صحابہ آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی یہ بتائیے کہ اگر ائمہ جو آتے ہیں ان کے متعلق کیا خروج وغیرہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یکون علیکم امراء یؤخرون الصلاۃ عن اوقاتها ویمنعونکم بعض الحقوق. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ کچھ ایسے بادشاہ عمراء آئیں گے کہ جو نمازوں کو لیٹ کر دیں گے، وقت کے بعد پڑھا کریں گے اور لوگوں کے حقوق نہیں دیں گے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم ان سے لڑائی نہ کریں؟ جب یہ حدیث بیان کی تو کہا ہم لڑائی نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں کرنی ان سے لڑائی. ادوا الیہم حقہم، ان کے حق ان کو دو. واسألوا اللہ الذی لکم، اور اپنے جو سوالات ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھ دو. دیکھیں جو ہے نا یہ خروج، یہ باتیں بہت آسان ہے کر لینی، لوگوں کو ورگلانا بڑا آسان ہے. اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت سنگین ہیں. ہماری امت اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ان کو اکٹھا کرنے کا، اعتصام بالکتاب و سنہ جو ہے اس کا حکم دیا ہے، نہ کہ لوگوں کا شرازہ بکھیرنا کا حکم دیا ہے. اس لیے یہ بہت بڑا خطرناک عقیدہ ہے کہ حکومت کے خلاف آپ اٹھ کھڑے ہوں اور خروج کرنا شروع کر دیں اور اس کو نیچے اتار دیں اور ان پر کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیں. یہ معتزلہ کے خارجیوں کی سوچ ہے، اور ان خارجیوں نے ہی بڑی بڑی حکومتوں کا جو ہے نا وہ نقصان کیا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. تو یہ جو خروج ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس کو جو ہے نا انسان کو سوچ سمجھ کے اس کے متعلق کوئی بات کرنی چاہیے. تو دوسری یہ چیز. تیسری ان کی یہ مخالفت تھی کہ یہ کہتے تھے کہ اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے نا وہ اسلحہ اٹھانا چاہیے، چاہے وہ مخالفین کافروں سے ہوں یا وہ اہل کبائر میں سے ہوں. دیکھیے اتنا ان کا سخت عقیدہ ہے یہ. تو یہ چیزیں کب آئیں ان کے اندر؟ جب انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے نا وہ سزائیں بڑی رکھ دیں. تو حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہم پر اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ لوگوں کے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا اپنے مخالفین جو ہیں وہ چاہے وہ اہل قبیلہ میں سے ہوں ان پر بھی جو ہے آپ تلوار اٹھا لیں. تو یہ تو قرآن و حدیث کے بالکل منافی چیز ہے. تو ان تمام عقیدوں سے یہ واضح ہوتا ہے
کہ یہ جو ان کے 5 اصول ہیں، توحید، عدل، اس کے بعد امر بالمعروف و نہی عن المنکر، پھر اس کے بعد جو ہے ان کا الوعد والوعید، منزلہ بین المنزلتین، یہ 5 عقیدے جو ہیں جو یہ قرآن و حدیث کے بالکل مخالف ہیں. اور اگر کوئی انسان صاحب عقل ان چیزوں پر غور کرے تو یہ بھی اس نتیجے پر بھی پہنچے گا کہ یہ جو عقائد ہیں ان کے، یہ شریعت کے بھی مخالف ہیں اور ہماری عقل سلیم کے بھی مخالف ہیں، کیونکہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک فطرت کی ایک ایسی چنگاری بھی رکھ دی ہے کہ جو اس کو سیدھے راستے کی طرف آگاہی کرتی ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے. تو یہ جو عقائد ہیں ان کے بالکل قرآن و حدیث کے مخالف ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو اچھی طرح ہم جو ہے نا وہ ان کا خیال بھی رکھیں. اس کے بعد ان کے 2-3 اور بھی بہت خطرناک عقائد ہیں، ان کا بھی میں تذکرہ یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا قرآن کے متعلق کیا عقیدہ ہے معتزلہ کا. تو یہ تو ظاہر معروف ہے، جب جہمیوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو ان کا بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ مخلوق ہے. اور یہاں تک کہ بعض ان کی افکار یہ ہیں کہ ان القرآن لیس الذی کتب فی المصاحف، یہ جو ہمیں مصحف میں یہ نظر آتا ہے یہ وہ اصلی قرآن نہیں ہے، اور نہ ہی یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ بھی کوئی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں جو ہے اس کا کہا کہ اس جیسا کوئی لا نہیں سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے وہ چیزیں چھین لی ہیں اور لوگوں کو منع کر دیا کہ ایسا نہیں لانا. یعنی ذات خود قرآن معجزہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو منع کر دیا کہ ایسا نہ لانا. تو یہ بڑی ایک چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ اصلی بھی نہیں ہے ہمارا، اور یہ قرآن معجزہ بھی نہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی نشانی بھی نہیں بن سکتی. اسی طرح ان کا قرآن کے متعلق یہ بھی ہے کہ قرآن کی وہ ان آیتوں کو یہ منکر ہیں، اور باقاعدہ ان کے اصول جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ جو عقل کے ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ یہ ہماری عقل کے موافق نہیں آئے تو لہٰذا ہم اس کو نہیں قبول کریں گے، اور عقل کو یہ قرآن سے بھی زیادہ، حدیث سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ درجہ دیتے ہیں. تو یہ ان کا عقیدہ پھر کیا ہوا قرآن کے متعلق؟ نمبر 1 یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے. نمبر 2 کہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں یہ اصل قرآن نہیں، اور نہ ہی یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. اور نمبر 3 قرآن سے زیادہ یہ اپنی عقل سے جو ہے نا احکامات کا استدلال کرتے ہیں. اس کے بعد ان کا سنت کے متعلق کیا موقف ہے؟ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ہزاروں حدیثوں کے منکر ہیں. حجت کس کی ہے کہ یہ خبر واحد ہے، خبر متواتر نہیں ہے، لہذا جو خبر واحد ہوتی ہے اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. حالانکہ یہ تو ایک فضول سی بات، اگر ہم اس کا رد کرنا شروع کر دیں تو دیکھیے تو حدیث متواتر تو کچھ ہیں نا، گنی چنی کچھ روایات ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم جو ہے سنت مکمل کا انکار کر رہے ہیں. تو یہ بھی ان کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مخالف ہے. اسی طرح جو چیز ان کی تیسرا وہ عقیدہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو خطرناک عقیدہ ہے وہ صحابہ کے بارے میں ہے. یہ لوگ بہت زیادہ صحابہ کے بارے میں رافضیوں سے متاثر ہیں، اور اس لیے کہا جاتا ہے کم ہی کوئی معتزلی آپ دیکھیں گے کہ جو رافضی نہ ہو، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اب اس دور میں ہر معتزلی جو ہے نا وہ رافضی شیعہ ہوتا ہے. اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ عادل نہیں تھے، یعنی عدالت صحابہ کے یہ منکر ہے، نا کہ صحابت کلہم عدول، کے صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں. یہ عقیدہ ہے اہل سنہ والجماعہ کا. اور ان کا جو مؤسس واصل بن عطا تھا وہ جنگ جمل میں بلا کیا کہتا تھا کہ ان احد الفریقین لا محالہ فاسق مخطئ دون ان اعین، کہ جنگ جمل میں جو شریک 2 گروہ تھے ان میں سے ایک فریق فاسق تھا، گناہگار تھا، مخطئ تھا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، یعنی میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ فاسق تھا وہ فریق، اور غلطی پر تھا. اور جو عمر بن عبید تھا دوسرا، وہ جس کو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اتنی جرت نہیں کرتا تھا اور ظاہری طور پر بڑا متقی تھا، اس نے بھی صحابہ کے بارے میں اپنی زبان بڑی بڑھا دی. کہتا تھا کہ اگر طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، زبیر اور بھی کوئی صحابہ جو ہے نا
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آئیں اور شہادت دیں تو میں ان کی کچھ ادنا سی چیز پر بھی شہادت قبول نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میں ان میں سے ایک گروہ کو فاسق سمجھتا ہوں، اور میں بھی جو ہے نا لعلمی بان احدہما فاسق لا بعینہ، میں بھی جو ہے نا تعیین نہیں کرتا، لیکن فاسق ہیں ان میں سے کوئی نہیں، نعوذ باللہ. دیکھیں جن کے متعلق اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہو، یہ لوگ ان کو نعوذ باللہ فاسق کہتے ہیں. تو سمجھ لیں کہ ان کا عقیدہ اور رافضیوں کا عقیدہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ فَقَلَّ أَن تَجِدَ مُعْتَزِلِيًّا إِلَّا وَهُوَ رَافِضِي وَجُلُّهُمْ كَانُوا رَافِضًا، کہ آپ کو کوئی بھی معتزلی نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ اس میں رفض ضرور ہے، کیونکہ یہ اکثر جو ہیں ان کے جو ہیں معتزلی ہیں وہ رافضہ میں سے ہیں. ظاہر ہے جب قرآن و حدیث سے انسان باہر چلا جائے گا اور اپنی عقل کو جو ہے نا وہ شریعت پر مقدم کرے گا تو یہ اس طرح کے عقائد تو پھر ضرور لے کے آئے گا. یہ بھی اب ہم نے ان کا عقیدہ پڑھ لیا قرآن کے متعلق، حدیث کے متعلق، پھر صحابہ کرام کے متعلق. اب جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ کیا معتزلی جو ہیں حکم آخر میں بیان کرتے ہیں، تیسری آخر جو ہے نا سیکنڈ لاسٹ یہ ہے کہ ان کی کیا افکار آج بھی موجود ہیں؟ بالکل موجود ہیں جی، بالکل موجود ہیں. یہ سیکولرز جو لوگ ہیں، یہ لبرلز جو ہیں، عقلانی جو لوگ ہیں، عقل کے پجاری آج کثرت سے پائے جاتے ہیں. لبرلز کیا ہیں؟ وہ بھی تو عقل کو مقدم کرتے ہیں. یہ سیکولرز جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے انہی کی پیداوار ہیں، یہ انہی کا جو ہے نا آج بھی ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. ان کے فلسفوں کی وجہ سے آج یہ فرقے جو موجود ہیں اور لوگوں کو دین سے دور کر کے دنیا کی طرف لے کے جا رہے ہیں، شریعت سے دور کر رہے ہیں، یہ سارے یہ انہی کی جو ہے نا انہی کو بھی اس کا جو ہے نا گناہ ملے گا. یقیناً جب ایسی افکار، دیکھیں کوئی بھی جو فرقہ آتا ہے نا وہ اپنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ میں کوئی بندہ دیکھوں یا کوئی دلیل ڈھونڈوں کہ جو اس سے پہلے موجود تھی، تاکہ لوگ میرے جو ہے نا یہ سمجھیں کہ یہ چیز پرانی ہے. تو جتنے بھی یہ آج کے سیکولر لبرل عقلانی ہیں یہ سارے ان معتزلہ کی جو ہے نا اولاد ہیں اور انہی کی افکار کو لے کے یہ چل رہے ہیں. تو یہ بات کہنا کہ معتزلی اس دور میں نہیں ہے، بلکہ معتزلی کثرت سے موجود ہیں، لیکن لبادہ انہوں نے اور اوڑا ہوا ہے. لوگوں کو جو ہے نا وہ نئے نئے روپ لے کے باہر نکلتے ہیں اور لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں، عقل کو بڑھاتے جو ہے عقل کو ترجیح دیتے ہیں. آج بھی لوگ ایسے موجود ہیں جو ہر فیصلہ کہتے ہیں بھائی عقل اس کو نہیں مانتی. عقل بھائی عقل کتنی ناقص سی چیز ہے، اس نے کیا حق باطل کی تمیز کرنی ہے. معتزلہ کا حکم کیا ہے؟ تو معتزلہ کا حکم جو ہے نا یہ بات یاد رکھیے کہ جو سلف صالحین ہیں یا فرق کی جو کتابیں ہیں نا وہ ان کو جہمیہ کے صف میں شمار کرتے ہیں، یعنی اور جب بھی ان پر رد کرتے ہیں تو جہمیوں والا رد کرتے ہیں. اور جہمیوں کے متعلق میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ علماء ان کو دار اسلام سے خارج سمجھتے ہیں اور اسلامی فرقہ بھی نہیں شمار کرتے. تو معتزلہ کو بھی جہمیوں کی ہی صف میں شمار کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے عقائد ہی ایسے ہیں. تاکہ وہی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا کہا، رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ المعتزلہ تو مخانث الجہمیہ ہیں، یہ جہمیوں کا مخنث ہے. یہ درست چیز ہے کیونکہ ان کے عقائد ہی ان سے ملتے جلتے ہیں اور ان کے عقیدوں کو بھی انہوں نے بہت زیادہ پروموٹ کیا تھا. یہ ایک فرقے پر حکم ہے، لیکن فرقے کے افراد پر جو حکم ہے وہ علیحدہ چیز ہے. وہ میں نے پچھلے بھی بیان کی تھی کہ جو ہے نا فرقے کے افراد پر حکم کے لیے ضروری ہے کہ شروط کو مد نظر رکھا جائے اور موانع کو بھی دیکھا جائے کہ اس پر کوئی مانع تو موجود نہیں ہے. صحیح ہے. دیکھیں امام احمد بن حنبل نے یہ کہا تھا کہ جو بندہ جو یہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے، لیکن ان سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے فلانے بندے کو جو ہے نا تعیناً بھی کہا تھا کہ فلانا بندہ کافر ہے، تو بھی 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 کافر ہے. یہ چیز نہیں ہے. اس طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب مصر کی طرف گئے تھے تو بعض قاضیوں اور بڑے بڑے لوگوں کو ملے تھے جو کہ جہمی مذہب پر تھے، تو ان کو کہا تھا کہ انا لو قلت ما قلتم لکفرت ولست عندی کفار، کہ اگر میں وہ بات کہوں جو تم کہتے ہو تو میں کفر کرنے لگ جاؤں گا، لیکن تم میرے ہاں کافر نہیں ہو. اس لیے قول قائل فعل اور فاعل ہے، ان دونوں کے درمیان فرق ہے. کیونکہ یہ جو یہ چیز کہہ دینا کہ جس بندے نے یہ چیز کہہ دی وہ کافر ہو جائے گا، یہ بہت سخت چیز ہے. دیکھیں اگر ہم کسی پر یہ لاگو کر دیں
کہ جس بندے نے یہ چیز کہہ دی یا جس بندے نے فلانی چیز کو نہ مانا وہ کافر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پر کفر کے احکامات بھی لاگو کریں گے نا. دار اسلام سے خارج ہو رہا ہے، اس کو ہمارے معاشرے میں رہنے کا حق نہیں، اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو مسلمانوں سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جو جتنی بھی افکار ہیں، فرقے پر حکم لگانا، کسی بھی فکر پر حکم لگانا، یہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. لیکن تعیناً کسی افراد پر جو حکم لگایا جاتا ہے نا، وہ جو ہے نا یہ ایک علیحدہ باب ہے، اور اس باب پر جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے سوچ بچار کر کے حکم لگانا چاہیے. تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ دنیا میں کوئی کافر نہیں ہے، بھائی کافر موجود ہیں، لیکن ان کا جو ہے نا وہ جو کفر کے مکمل ایک پروسیس ہے اس کو مکمل کر کے پھر جو ہے نا وہ چیز کمپلیٹ ہوگی اور ان پر حکم لاگو ہوگا. تو یہ تھا ہمارا معتزلہ کے متعلق لیکچر، جس میں ہم نے ان کی ابتدا اور نشأت کے متعلق بیان کیا، پھر ان کے مؤسسین کے متعلق، پھر ان کے سب تسمیہ بتائی کہ ان کا نام کیوں رکھا گیا. مشہور ان کے نام معتزلہ کے رکھے، جن کو یہ پسند کرتے ہیں، جن کو نہیں پسند کرتے. پھر ان کے عقائد ذکر کیے، عقائد میں وہ اصول خمسہ جو ان کے مشہور ہیں وہ ذکر کیے، پھر ان کا رد کیا. پھر اس کے بعد ان کا قرآن، سنت اور صحابہ کے متعلق جو عقیدہ وہ ذکر کیا. پھر ان کی معاصر افکار جو ہیں آج کل وہ کن کن فرقوں میں موجود ہیں، پھر اس کے بعد ان پر جو حکم ہے وہ ذکر کیا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بیان کرنے کی اور اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اہل شر کو پہچاننے کی اور ان سے دور رہنے کی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.